اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقَالُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے 6 رکوع میں آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 59 تک 9 آیتوں کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا، اور جب ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے اختیار کر لیا بچھڑے کو، یا تم نے گوشالہ پرستی شروع کر دی اس کے بعد، اور تم ظالم ہو، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے دیا جناب موسیٰ کو الکتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بچھڑے کو اختیار کر کے، سو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، تم قتل کرو اپنوں کو، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ پھر اس نے توجہ فرمائی تم پر، یا اس نے توبہ قبول فرما لی تمہاری، اب بے شک وہ وہی توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا، پھر پکڑ لیا تمہیں ایک چنگھاڑ نے، ایک کڑک نے پکڑ لیا تمہیں، ایک کڑک نے، اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلویٰ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں، اور نہیں انہوں نے نقصان کیا ہمارا، اور لیکن وہ خود اپنے آپ کا نقصان کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو با فراغت، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہوئے حطتن،
ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات کو دوسری بات سے جو کہی گئی تھی انہیں پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، آسمان سے عذاب بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ چھٹے رکوع کی آیتیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے اس کی پہلی نشست میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہر آیت میں ایک پورے واقعے کو رب کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ آج کی زیر تلاوت پہلی آیت، اور جب ہم نے وعدہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اور تم نے اختیار کر لیا بچھڑا یا گوسالہ پرستی، اس کے بعد اور تم ظالم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف دینے کے لیے رب کائنات نے طور پر طلب فرمایا، پہلے 30 راتیں اور اس کے بعد پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر اس کو 40 راتیں کر لی۔ یہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور پھر اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ نے آپ کو تورات سے نوازا۔ اور اس دوران جب آپ تشریف لے گئے تھے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر طور پر، تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو خود بھی اللہ کے نبی ہیں، عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے یہ کام کیا تھا کہ قوم کی دیکھ بھال کرتے رہیں۔ اس قوم میں ایک شخص بنی اسرائیل میں سامری نام کا تھا، اس کا نام سامری ہے۔ اچھا، اس کا یہ نام جوں کا تو سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں فتنے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ خیر کی چیزوں کو بھی شر کی طرف موڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے طور پر 40 راتوں کے 40 دن کے لیے، تو اس سامری نے، چونکہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جب نکلے تھے تو ان کے زیورات اور ان کی ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، اس نے ان کو ایک مشورہ دیا، یہ سب اپنے الگ الگ زیورات کی تم کو دیکھ ریکھ بڑی مشکل پڑتی ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ سارے زیورات کو، جس کا جتنا زیور ہے اس کو لکھ لیا جائے، رسید بنا لی جائے، اور سب کو ملا کر ایک جگہ اس طرح سے اس کو اکٹھا کر لیا جائے، اور اس کو پگھلا کر ایک ڈلے کی شکل میں رکھ لیا جائے، اور اس میں یہ ہوگا کہ سب کے سامنے ہوگا، سب کی نگرانی میں رہے گا، سب کو الگ الگ دیکھ بھال کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ بظاہر مشورہ بہت اچھا لگا، لوگوں نے قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس کے دل میں فتنہ تھا، اور گائے پرستی جو ہے یہ اس کی فطرت میں تھی، تو اس نے اس کو جب وہ ڈلے کو پگھلایا گیا تو اس کو بجائے کوئی خاص ڈلا بنانے کے یا ایک الگ شکل دینے کے، اس نے گائے کے بچڑے کی شکل دے دیا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتوں کو بھی اگر اس کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ سامری جو تھا، چونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ جو فتین ہوتے ہیں ان کی نگاہ بھی، ان کا زاویہ نگاہ بھی الگ ہوتا ہے۔ کسی موقع پر اس کی تشریح میں آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکوں گا، اس لیے کہ پھر دوسری آیتیں رہ جائیں گی۔ کسی موقع پر حضرت جبریل کے پائے مبارک سے مس ہوئی مٹی اس نے حاصل کر لیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ انداز فرمائیں کہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، پیغمبر پر، اور وحی لے کر حضرت جبریل آتے ہیں، جبریل کہاں ہوں گے؟ سامنے ہوں گے نا، یہ موقع ہے۔ اور یا تو بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک ایسا موقع تھا کہ حضرت جبریل گھوڑے پر تشریف لائے خاص کسی موقع پر، اور اس نے اس گھوڑے کی پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا لی۔ اب ظاہر ہے کہ فرشتے کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی، تو اس میں تو اثرات ہوں گے نا۔ اس نے اس پائے جبریل سے لگی ہوئی مٹی کو اس ڈھانچے میں، وہ جو گائے کی شکل کا بچڑا بنا ہے، اس میں ڈال دیا، اور اس میں سے کچھ آوازیں آنے لگیں، اور ان آوازوں کا یہ کہنا چاہیے کہ ایک ڈھکوسلا پیش کر کے اس نے بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے یہاں پر ثم اتخذتم العجل، بس
پھر تم نے اختیار کر لیا گائے کا بچڑا۔ لفظ اتنا ہی ہے، اس کی تشریح میں اتنا یاد رہے کہ یہ سامری ہے جس نے فتنہ کر کے بنی اسرائیل کو گوشالہ پرستی کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا وانتم ظالمون، تم تو ظالم ہو، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں تم شرک جیسا کام کر رہے ہو، یہ تو ایسا شدید گناہ ہے کہ تمہیں فنا کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، لیکن ثم عفونا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف فرما دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کے رویہ اختیار کرو، شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے جناب موسیٰ کو الکتاب اور الفرقان، یہاں پر مفسرین کے آرا جو ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس کتاب کا نام آپ اور ہم جانتے ہیں الحمدللہ تورات شریف ہے۔ تورات شریف بھی انا انزلنا التوراۃ فیہ ھدی ونور، قرآن نے کہا ہم نے تورات کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھی، اور ہم جس طرح اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی طرح تورات شریف پر بھی، انجیل شریف پر بھی، اور اس کے علاوہ زبور پر بھی جو جناب داؤد پر نازل کی گئی، اور اسی طرح اور مزید صحیفے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن نے فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی صحیفے دیے، جناب موسیٰ کو بھی چند صحیفے مزید دیے گئے تھے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، ان کی نبوت پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور جو اللہ نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان کی حقانیت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن اللہ کا دستور یہ رہا ہے کہ جب ایک نازل شدہ کتاب اور اس کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری کتاب نازل فرماتا ہے، اور دوسری کتاب کے بعد پھر آخری کتاب اپنی اللہ نے اس قرآن کو جب نازل فرمایا، تو کتابیں ایمان کے اعتبار سے تو باقی رہیں گی کہ ان سب پر ایمان رکھا جائے گا، لیکن احکام کے اعتبار سے اس کے احکام باقی نہیں رہیں گے، بلکہ احکام جو ہیں وہ اسی قرآن کے چلیں گے۔ اب کوئی شخص جو ایمان کے دائرے میں آتا ہے، ان کتابوں کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کا منزل من اللہ ہونا تسلیم کرنا پڑے گا، جن نبیوں کے قلوب پر اللہ نے نازل فرمایا تھا ان نبیوں کی نبوت کو بھی تسلیم کرے گا، لیکن احکام جو ہوں گے وہ اس قرآن کے چلیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر جناب موسیٰ حیات ہوتے، لو کان موسیٰ حیا کا لفظ ہے کہ اگر جناب موسیٰ بھی حیات ہوتے، ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا۔ یہ آخری نبی آ گئے، آخری کتاب آ گئی، اب اس آخری نبی کی شریعت اور آپ ہی کے احکام کی پابندی میں پوری انسانیت کی نجات اسی میں چھپی، اسی میں پنہا ہے، اور اس کے سوا کوئی نجات کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ بعضوں نے الکتاب والفرقان، تو بعضوں نے کہا کہ کتاب سے مراد جو ہے وہ تورات شریف ہے، اور فرقان سے مراد جو ہے وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا، یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خود اسی کتاب کی صفت فرقان ہے۔ فرقان لفظ جو ہے یہ فرق سے بنا ہے، فرقہ کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا، اور یاد رہے آپ کو کہ اس قرآن کا بھی ایک نام اللہ نے فرقان رکھا ہے۔ جسے قرآن شریف میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری سورہ فرقان یہ ایک سورت شریفہ ہے جو 18ویں پارے کے آخری حصے میں شروع ہو کر 19ویں پارے میں پاؤ تک چلتی ہے، اس سورت کا نام ہی سورہ فرقان ہے۔ اور یہ فرقان کس کو کہا ہے؟ اسی قرآن کو کہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان، ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل فرمایا۔ تو اللہ کی کتاب فرقان کیوں کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب کسوٹی ہوتی ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی۔ اس کتاب کی روشنی میں ایک شخص، ایک انسان جو ہے وہ حق کو حق پہچان سکتا ہے اور باطل کو باطل پہچان سکتا ہے کہ یہ حق ہے یہ ناحق ہے۔ تو چونکہ یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہوتی ہے، اس لیے اس کا ایک نام فرقان ہوتا ہے۔ تو بعض نے فرقان جو کہا ہے
وہ ان معجزات کو کہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے، اور بعض نے فرمایا کہ فرقان جو ہے وہ خود تورات کی صفت ہے، دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ آگے فرمایا لعلکم تہتدون، ہم نے تورات نازل اس لیے کی تھی تاکہ تم ہدایت پاؤ، ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور فرمایا ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے راہنمائی کا ذریعہ ہے۔ کتابیں جو نازل کی جاتی ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے احکام پر ایک تو یہ ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اس کے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے، اور پھر اسی کتاب کے احکام پر عمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے انسانیت جو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہاں فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اگلی آیت میں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنا نقصان کر لیا ہے، باتخاذکم العجل، اس گائے کے بچڑے کو اختیار کر کے یا اس کی پرستش کر کے، فتوبوا الی بارئکم، پھر تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، فاقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنوں کو۔ یہ فاقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے کو، سبھی آسمانی شریعتوں میں، سبھی آسمانی شریعت میں، جیسے ہمارے ہاں کوئی قتل عمد کر دے، جان بوجھ کر کسی کا قتل کرنا، قرآن شریف میں انسانی جان کی، ایک انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے اس کا انداز آپ قرآن پاک کے اس ارشاد سے فرما سکتے ہیں۔ اس نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، میں جس کسی نے کسی ایک انسان کو، ایک نفس کو قتل کر دیا بلا وجہ، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، ایک تو یہ کہ کسی انسان کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو ہونا ہی چاہیے، یا بغیر کسی ایسا کام کیے ہوئے جس کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو۔ اگر بغیر کسی اس کے وجہ کے کسی نے کسی ایک شخص کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو اسلام کی نگاہ میں ایک آدمی کا بلا وجہ قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنے کے جیسا ہے۔ اور فرمایا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، اور کسی نے ایک آدمی کو زندگی دے دی، زندگی دے دی سے مراد کسی ایک آدمی کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا، اس کی مدد کی، اس کی حفاظت کی۔ فرمایا کسی نے ایک انسان کو زندگی دی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے سارے انسانوں کو جیون دان دے دیا۔ اتنا اہم ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ہے، تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں رب تعالیٰ نے یہ قانون انہیں عنایت فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے، اس کے اس شرک، اس گناہ عظیم کی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ پوری قوم جو تھی وہ سب تھوڑی اس میں ملوث ہو گئی تھی، کچھ لوگ سامری کے بات میں آ گئے، بہک گئے اور انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی، لیکن کچھ الحمدللہ اللہ والے تھے، انہوں نے ہرگز ہو نہیں سکتا، جناب موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش اور قابل عبادت ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سختی اس حکم میں یہ بیان کی ہے ہمارے مفسرین نے کہ جن لوگوں نے اس گناہ کو کیا تھا انہی کے رشتہ داروں کے ذمے یہ کام کیا گیا کہ ان کو قتل کریں۔ یہ تو بڑی آزمائش ہے نا، بڑی آزمائش ہے۔ مثلا کسی باپ نے خدا نخواستہ اس گناہ میں اپنے آپ کو، اس گناہ کو کیا ہے، پھر اس کے بیٹے کو حکم دے تو اپنے باپ کو قتل کر، یا کسی بیٹے نے اس گناہ کو کیا ہے 2 سالہ پرستی کے، اور اس کے بعد پھر اس کے باپ کو کہا جائے تو یہ بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا تم یہاں پر جو لفظ آئے استعمال ہو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم قتل کرو اپنوں کو، اس کی تشریح علماء نے اس طرح فرمائی، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اس نے توجہ فرمائی تم پر، یا اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی،
انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ، یہاں ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ عز و جل کی ذات عالی کی طرف ہے، بے شک وہ وہی توبہ کا قبول فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں پھر ان کی ایک، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا سلسلہ ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک نافرمانی کی تائب ہو گئے اور اس کے بعد پھر انتہائی پارسائی پرہیزگاری کی زندگی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یکے بعد دیگرے نافرمانی در نافرمانی۔ اس سے میں نے اس کے پہلے بھی ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اس قوم کی حقیقت کیا ہے تو قرآن شریف کے ان حصوں کو پڑھ لیں۔ 5ویں رکوع سے شروع ہوا ہے سلسلہ اور 14ویں رکوع تک چلے گا، اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ ہی آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ تو رب نے فرمایا کہ اور جب وِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ تورات لے آئے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ یہ تورات اللہ کا کلام ہے، آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت اس پر ایمان لائیں گے جب ہم اللہ کو معاذ اللہ کھلم کھلا دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ رب نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں ایک زبردست کڑک نے پکڑ لیا۔ اس واقعے کو مفسرین نے اس طرح بیان کیا کہ جب ان کی اس، یعنی کہنا چاہیے کہ بہت ہی نامناسب جو ان کی خواہش تھی، رب تعالیٰ کے حکم کے مطلب نبی کا کوئی عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے دائرے کے باہر نہیں ہوتا، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 77 لوگوں کو جمع کیا جو ذمہ دار تھے اور ان کو لے کر طور پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر یعنی اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کریں گے تو بہت وقت ہوگا۔ وہاں پر نتیجہ یہ ہوا کہ کہ ان پر ایک زبردست کڑک، یعنی آواز جو ہوتی ہے، آواز اللہ کی نعمت ہے، میری آواز آپ کی آواز اللہ نے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نطق، بولنے کی طاقت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اسی آواز سے یہ ایک دوسرے کے جذبات کو ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے، لیکن یہ آواز بہت تیز ہو تو بہت تیز، اور اسی طرح جو مختلف چیزوں کی آوازیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری سماعت، یعنی ہماری سننے کی طاقت جو ہے اس کو اللہ نے محدود کر دیا ہے، اللہ نے اس کو محدود کر دیا، محدود یعنی کچھ دور تک کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے، ورنہ اس وقت اس زمین پر نہ جانے کتنے ایسے دھماکے ہو رہے ہوں گے کہ اگر ان سب دھماکوں کو ایک ساتھ ایک جگہ کر کے اللہ سب انسانوں کو سنا دے، سب مر جائیں گے۔ زور کی آواز جو ہے کوئی قابل برداشت چیز نہیں ہوتی۔ تو رب نے فرمایا ان کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، اور تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا، وانتم تنظرون، تم اس کو دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، الفاظ دیکھیے، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے اس آیت شریفہ کی روشنی میں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو، یہ جو 70 لوگوں پر مشتمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں گیا تھا، ان 70 لوگوں کو اسی زمین پر اللہ نے موت دی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے، اس لیے کہ وہی ذات جو ہے وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، زندگی اور موت اس کے امر کا نام ہے، جب چاہے زندہ کرے، جب چاہے موت دے۔ ظاہر ہے کہ سارے انسانوں کو تو ایک بار قیامت میں زندہ کیا ہی جائے گا، لیکن یہاں پر اسی زمین پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، طور کی وادی میں، جو کوہ طور ہے اس پر یہ گئے تھے، اور رب تعالیٰ نے ان 70 کو ان کی غلط فرمائشوں کی وجہ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایک زوردار آواز سے، اور اس کے بعد ان کو پھر زندہ کیا۔ مجھے آپ بتائیے، جس قوم کے ایک حصے کو اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہو، اس میں شکر کا کتنا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جائے، خدا نخواستہ، اور پھر اللہ اس کو زندگی دے، تو عام طور سے جو سمجھدار لوگ ہوتے تھوڑا زندگی میں تھوڑی سی سمجھداری آ جاتی ہے، اللہ نے ایک موقع دے دیا، آپ تو تھوڑا سمجھ۔ لیکن یہ وہ قوم ہے کہ اتنے لوگوں کو اللہ نے موت کے بعد زندہ کیا، اس کے بعد بھی وہ
اپنی زندگی پر نگاہ ڈالنے کو تیار نہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ بنی اسرائیل جو ہے ان کا اصل وطن شام ہے، یہ باتیں یاد رکھیں، ان کا اصل وطن شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ شام سے منتقل ہوئے مصر میں۔ اب پھر یہ واقعات مصر، پھر جب یہ مصر میں تھے اس کے بعد مصر سے اللہ نے ان کو نکالا، فرعون کو غرق کیا، اس کے بعد دوسری جگہ ان کو آباد فرمایا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ کہ دوبارہ مصر میں آ کے آباد، یہ مفسرین کی اس میں آراء میں الگ الگ۔ اب ان کا اصل وطن جو شام تھا اس میں ایک عمالقہ نام کی قوم جو تھی وہ قابض ہو گئی۔ اب رب تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کرو اور اپنے اصل وطن کو تم حاصل کرو۔ یہ قوم جو تھی یہ انتہائی بزدل قوم تھی۔ جب وہاں گئے وہ قریب اس شہر کے اپنی بستی کے اور دیکھا کہ یہ تو بڑی طاقتور قوم ہے، تو گھبرا گئے کہ ان سے واسطہ پڑ گیا یہ تو ہمارا ناشتہ کر جائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو داخل نہیں۔ اس کی سزا میں ایک وادی جس کا نام ہے وادی تی، یہ تی لفظ جو ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے سرگرداں، پریشان ہو کے گھومنا، لفظ تی جو ہے، اس وادی کا نام تی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ چند مربع کوس، یعنی کوس یعنی کتنا ہوتا ہے آپ انداز کریں، ایک چند مربع کوس، بعض مفسرین نزدیک 10 یا 20 مربع کوس کا علاقہ تھا جہاں اللہ نے اس بنی اسرائیل کو 40 سال تک کے لیے قید کر دیا، 40 سال۔ اور ان کا ہوتا یہ تھا کہ وہ نکلتے تھے اپنا سفر پہ کہ اب چلتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں، رات بھر چلتے رہتے تھے، صبح جب صبح دیکھا تو جہاں سے چلے تھے وہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ، وہ اللہ غالب ہے اپنے امر کو لاگو کرنے پر۔ 40 سال تک اس بے آب و گیا وادی میں اللہ نے اس قوم کو قید رکھا ہے، وادی تی میں۔ یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ سے اس وقت پڑھ کر آپ کو سنائی، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وہاں کوئی مکان اور کوئی گاؤں اور کھیتی اور کھلیان تو تھا نہیں، اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور اس کے بعد وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر ہم نے من اور سلوہ نازل کیا۔ من اور سلوہ، من جو ہے وہ دھنیے کی طرح کا ایک دانہ ہوتا تھا، اور سلوہ پرندے ہوتے تھے جو ان کو بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ رات دن پہنچاتا تھا، یا یہ کہا جائے کہ بغیر محنت کے ان کو کھانا پانی سب کا انتظام کر دیا تھا، سائے کا انتظام کر دیا تھا۔ لباس جو تھا ان کے لیے اللہ نے یہ حکم نافذ فرما دیا ان کے لباسوں کے لیے کہ لباس پرانے نہیں ہوتے تھے، پھٹتے نہیں تھے، اور اس کے بعد بچوں کو جو کپڑے پہنا دیے جائیں، بچوں کے بڑھنے کے ساتھ وہ کپڑے بچوں کے سائز کے اعتبار سے بڑھتے تھے۔ سارا انتظام بغیر محنت کے 40 سال تک اس وادی میں رکھا گیا۔ فرمایا اور تم کو ہم نے بادلوں کا سایہ دیا، من اور سلوہ آسمانی غذائیں دی، اور یہ کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں تم کو دیا ہے تم نے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، نافرمانی کی، اس میں بھی منمانی کیا، منع کیا تھا کہ یہ جو کھانا دے رہے ہیں اس کو کل کے لیے نہیں رکھنا، لیکن ان کی عادت نافرمانی کی، کل کے لیے رکھنا شروع کیا، کھانے میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود اپنا ظلم کیا، اپنے آپ کا ہی ظلم کر رہے تھے، اپنے آپ کا نقصان کر رہے تھے۔ میرے بھائیو، ہماری خیریت اللہ کے احکام کی پابندی میں ہے۔ یہ سارے واقعات بنی اسرائیل کے جسے قرآن شریف نے بیان فرمایا ہے، اس کو بس یوں سمجھ لیجئے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار، کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو اور اپنے نبی کی نافرمانی کو اپنی عادت بنا لیا تھا، اس سے بچتے رہو۔ ان کی نافرمانیوں نے ان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اگر تمہیں اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بننا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے،
اللہ کا کلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔